الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، میں نے اثر کے بعد بھی یہی آیت تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا لیتے ہیں ظلماً، ناحق طور پر، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور میں نے اسی سلسلے میں میراث کی چند باتیں ذکر کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے۔ فلسفہ اسلام اگر پڑھا جائے تو اسلام کبھی بھی فطرت کے کاموں سے منع نہیں کرتا۔ وہ انسان کی فطرت ہے، مثلا خوشی منانا انسان کی فطرت ہے، اسلام کبھی منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر۔ دنیا کمانا جائز ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر۔ جائز کمائیں، ناجائز نہ کمائیں، حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں۔ تو دنیا کمانے سے کسی نے منع نہیں کیا، بالکل کمانا چاہیے، اسلام اس سلسلے میں کبھی نفی نہیں کرتا، لیکن دنیا کو شریعت نے دوسرے درجے پر رکھا ہے، جس کا نام ہے ضرورت۔ اصل عبادت، انسان پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو اس کو کھانے پینے کی، رہنے کی، مکان کی، کپڑوں کی، تمام چیزوں کی ضرورت رہے گی، تو اس کے لیے دنیا کو رکھا گیا۔ پھر جب انسان جو کچھ کماتا ہے وہ سارا کا سارا اپنا نہیں ہوتا ہے، اس میں غربا کا حق ہوتا ہے، مساکین کا حق ہوتا ہے، یتیموں کا حق ہوتا ہے، بیواؤں کا حق ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو زکوٰۃ اور صدقات کے عنوان سے بیان کیا کہ زکوٰۃ اور صدقہ دیا جائے۔ پھر انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اس کے پاس مال ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی، اور رہنمائی کرتے ہوئے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں عصر کے بعد کا۔ رہنمائی بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ تو اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو بہت بیمار ہو گیا ہے، اسی بیماری میں اب تجھے جانا ہے، تو اب تیری ملکیت جو ہے صرف 1/3 پر ہے، 1/3 پر۔ تو اپنے مرض الوفات میں 1/3 میں سے جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پھر جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کی جمیع پراپرٹی، پوری کی پوری پراپرٹی، اس کے اندر سے اس کی تجہیز و تکفین کا سب سے پہلے انتظام کیا جائے، وہ مرحوم کے مال سے، الا ہے کہ کوئی اولاد دے دے تو اور مسئلہ ہے، وہ اولاد یوں کہیں کہ میں اپنے باپ کے لیے دے دیتا ہوں، تو وہ اولاد کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ عصر کے بعد بیان کرنے کا رہ گیا تھا کہ بہت سی جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ باپ کی پراپرٹی ہے اور اولاد جو زکوٰۃ کی رقم لیتی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ یہ خوب مسئلہ یاد ہے، باپ پراپرٹی چھوڑ کر مرا ہے اور اولاد جو ہے اپنے باپ کی تدفین کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے رہی ہے، تو شریعت نے یہ زکوٰۃ کا مصداق اس کو نہیں بنایا ہے، وہ مصرف نہیں۔
اس لیے اس کی اپنی پراپرٹی کے اندر سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اور اس کے بعد جتنا بچ جاتا ہے دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جائے۔ قرض میں نے عصر کے بعد کہا تھا کہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پاس 3 دفتر ہوں گے، ایک حقوق اللہ کا ہوگا جو اللہ کے حقوق ہے، اس کی کوتاہی پر اللہ کہے گا کہ یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، لا ابالی جا، کچھ نہیں، میں چاہوں تو تجھے معاف کر۔ دوسرا دفتر کفر و شرک کا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر و شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور تیسرا دفتر جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوگا، یہ بندوں کے حقوق پر اللہ فرمائیں گے کہ یہ تیرا دفتر ہے، نامہ اعمال ہے، تو اس کو لے کر کے جا، اگر تیرا بھائی اور تیری بہن تجھے معاف کرتے ہیں تو میری طرف سے معافی ہے، اگر یہ معاف نہیں کرتے تو میں نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ اور آپ دنیا کے اعتبار سے یہ خیال نہ کریں کہ یہاں بہت محبتیں ہیں، اولاد کو، بھائی کو، دوست کو، سب کو بڑی محبتیں ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے یہ خیال نہ کریں، وہاں ہر ایک جو ہے اپنے اپنے عالم میں ہوگا، اور کوئی کسی کو اپنا ثواب اور اپنی نیکی دینے والا نہیں ہے، اور ایک افراتفری ہوگی اور دور دھوپ ہوگی اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹی کو دیکھ کر، بیٹی ماں کو دیکھ کر، باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر منہ پھرا لے گا، اس لیے کہ ہر ایک کو فکر اپنی ہوگی کہ میں اگر ثواب دے دوں تو میرا کیا ہوگا جنت کا۔ لیکن قرآن ایک کو استثناء کر رہا ہے کہ وہ نہیں بھاگیں گے، وہ ملیں گے۔ یاد رکھو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن آپس میں دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ الاخلاء، اخلاء کا معنی دوست، یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن بن جائے، الا المتقون، مگر متقی دشمن نہیں بنے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تقوی والے ملیں گے آپس میں، یہ خوب یاد رکھ، متقی لوگ ملیں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی تقوی پر رہیں تاکہ ہم وہاں بھی آپس میں ملنے والے ہوں۔ تو یہ تیسرا دفتر ہے نا، یہ بڑا سخت ہے معاملات کا، اس میں روایات بھری پڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، یا سعد، حضرت سعد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا سعد، سعد سن لے، لا تاکل اللقمۃ الحرام، حرام لقمہ نہ کھا، اس لیے کہ اگر تیرا ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا گیا اور 40 دن تک تیری نماز قبولیت کی طرف نہیں جائے گی۔ اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسلسل حرام کے لقمے گئے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تیری باڈی لائق ہے کہ جہنم میں داخل کی جائے۔ اس لیے حرام مال سے بہت احتراز۔ اگر ایک بالش زمین لے لی ہے تو اس کے 7 زمینوں کے توق بنا کر کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو زمین میں دھسایا جائے گا موت کے بعد، یہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا یہاں تک کہ 7 زمین کے نیچے پہنچ جائے گا، اور وہاں سے کھینچ کر لایا جائے گا، یہ گویا توق بن گیا۔ تو معاملات بہت سخت ہیں، تو قرض اگر زندگی میں ہے تو اس کو لکھا جائے اور جلد از جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بیماری ہی آ گئی تو پھر لکھ لیں کہ یہ میرا قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ تجہیز و تکفین کے بعد دوسرے نمبر پر ادائیگی قرض ہے، وہ مکمل طور پر ادا کیا جائے، بلکہ اعلان کیا جائے میت کے موقع پر کہ کسی کا قرض ہمارے والد پر باقی ہو تو وہ ہم سے وصول کرے۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اعلان کا مسئلہ جو ہے نا حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بھئی کسی کا حق باقی ہو تو وہ وصول کر لے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد تیسرے نمبر پر اب جتنا مال بچا ہے اس میں سے 1/3 وصیت، 1/3 وصیت،
اس وصیت کے اندر میت نے اگر وصیت کی ہے کہ میرا حج کرا دیا جائے یا میرے روزے کا فدیہ باقی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ادا کر دیا جائے۔ 1/3 میں جتنا کام ہوگا اتنا کر لو۔ اب کوئی کہے کہ 1/3 میں حج نہیں ہو سکتا، تو حج نہیں ہو سکتا ہے تو نہ کرے۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنی طرف سے رحمت کا معاملہ کر لے، تو 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی۔ 1/3 وصیت کے بعد اب جتنا مال بچ گیا وہ اب آئے گا میراث۔ وہ میراث تقسیم ہوگی اس طرح پر جیسے رب کریم نے بتایا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ کسی کے عقل کا دخل نہیں ہے، اللہ براہ راست دے رہا ہے۔ بعض عیسائی مورخ کو اس پر اشکال ہے میراث کے مسئلے پر، کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم نے محنت سے کمایا اور حکم آپ کریں کہ اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، لیکن ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر مال کو کیا کیا جائے، حکومت کو جمع کرا دو۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اقرب ہوگا اس کو دیا جائے گا یا حکومت کو دیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان محنت اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، تو جب حیات میں اپنی اولاد کے لیے محنت ہے تو وفات کے بعد بھی انہی کو ملے گا، اس لیے اپنی اولاد کو میراث ملنی چاہیے۔ شریعت نے اصول رکھا کہ بیٹے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل حصہ۔ اس میں حکمت اور راز یہ ہے کہ چونکہ بیٹے کے ذمے باپ کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے، مثلا باپ کا قرض ہے، باپ کے مہمانوں کے ساتھ تعلق ہے، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، وہ سب کے سب کا تعلق بیٹوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ شریعت نے اس کی رعایت کرتے ہوئے بیٹے کو ڈبل دیا اور بیٹی کو سنگل دیا، چونکہ بیٹی کے ذمے باپ کے متعلقین کا کوئی حق نہیں رکھا ہے، اس لیے بیٹی کو سنگل دیا اور بیٹے کو ڈبل دیا۔ اس کے بعد ہمارے وہاں ایک عجیب و غریب رواج یہ ہے کہ انتقال کے بعد مہینے کے مہینے بلکہ سال کے سال گزر جاتے ہیں اور مال میراث میں تقسیم نہیں کرتے، اور کہتے یہ ہیں کہ بھئی کیا ضروری ہے ابھی تقسیم کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو حق تعالیٰ نے دے دیا ہے اس حق کو ادا کرنے میں ہم کیوں تاخیر کریں؟ مثلا بڑا بھائی ہوتا ہے یا جو بھائی باپ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ اس میں تاخیر کرتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد 3 دن میں میراث تقسیم کر لو، صرف 3 دن۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، چونکہ باپ کا انتقال ہوا ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے، تو دل نرم ہوتے، اور نرم دل کے ساتھ ہر ایک کے حق کو اچھی طرح ادا کیا جائے، اس لیے 3 دن کے اندر میراث کو تقسیم کر لیا جائے، بہت تاخیر نہ کی جائے اس کے اندر، اس لیے کہ جیسے جیسے تاخیر ہوگی ویسے ویسے انسان کی نیتیں بدلتی جاتی، اندر کے شیطان جو ہے، نفس جو ہے، وہ ہمیں غلط سلط راستے بتاتا رہتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مثلا والد کا انتقال ہوا اور آپ تاخیر کر رہے ہیں تو ماں کا حصہ جو اس کے اندر آ چکا ہے، ماں حیات ہے، اور ماں کا حصہ جو اس کے شوہر یعنی ہمارے والد کے اعتبار سے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماں کا حصہ ہم نہیں دے رہے ہیں، اور اتنے میں ماں کا انتقال ہو گیا تو ہم ماں کے حق کو دبانے والے ہوں گے، اور ایک بہت بڑا ماں کا حق اپنے سر پر لے کر جانا پڑے گا۔ اس لیے جہاں والد کا انتقال ہوا کہ فوری طور پر میراث تقسیم ہو جائے، جہاں ماں کا انتقال ہوا کہ فوری طور پر میراث تقسیم ہو جائے، اس لیے کہ ماں کا انتقال ہوتا ہے تو باپ کا حق ہوتا ہے، اور باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ماں کا حق ہوا کرتا ہے، تو وہ حق ہمارے ذمے میں رہ نہ جائے۔ پھر یاد رکھو ایک مسئلہ، بہت سے بھائی اپنی بہن کو یوں کہتے ہیں، جب بیچاری بہن میراث مانگتی ہے تو کہتے ہیں کہ تجھے بھائی چاہیے یا میراث چاہیے؟ یہ ایک ڈرانے کی بات ہے، تجھے بھائی چاہیے یا میراث چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تو میراث لے رہی ہے، مال لے رہی ہے، تو یاد رکھ ہمارے دہلیز پر تو کبھی نہیں آ سکتی، میں تیرا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، ہمارے رشتے قطع ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سارے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، اب تو میرے دہلیز پر نہیں آ سکتی ہے، میرے گھر نہیں آ سکتی ہے، اپنے بھائی کو بھول جانا۔ یہ ڈرانے کی بات ہے، خوب یاد رکھیں کہ یہ جو بہن کو حق دیا ہے وہ اللہ جل شانہ نے دیا ہے،
اور اللہ کے دیے ہوئے حق کو جو بھائی دبائے گا وہ سن لے کہ قیامت میں تو وہ دنیا میں تو وہ مزہ کر لے گا، عیش پرستی کر لے گا، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دے گا، اپنی اولاد کو دے دے گا، لیکن قیامت کے دن اپنی ساری عبادتیں اپنی بہن کو دینی پڑے گی۔ اور اگر میری عبادتوں میں کمی آ گئی اور اس کا بدلہ میں چکا نہیں سکا تو قیامت کے دن میری عبادت تو دینی ہی پڑے گی، اوپر سے بہن کے سارے گناہ کو میرے سر پر لے کر، جو دنیا میں بہن نے غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی، ان سارے گناہوں کو لے کر کے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس عارضی دنیا کی بنیاد پر، ان چند ٹھیکروں کی بنیاد پر، ان چند کوڑیوں کی بنیاد پر، اور اپنی اولاد کا فیوچر اور مستقبل بنانے کے لیے بے وقوف ہے وہ انسان کہ جو اپنی قبر کو آگ سے بھر رہا ہے، جو اپنی ذات کو جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ یہ اس انسان سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ میری اولاد کے عیاشیوں کے خاطر اور میری اولاد کو مکانات دینے کے خاطر میں بہن کا حصہ نہیں دیتا، میں بھائی کا حصہ نہیں دیتا، اور ان حقوق کو دبا کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں۔ وہ تو آرام کریں گے دنیا میں، وہ آشائش سے رہیں گے، وہ موج مزہ کریں گے، اور قبر میں اس بھائی کو جو باپ ہے ان اولادوں کا، اس کو جو ہے مصیبتیں اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میراث کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، بڑی تاکید اس پر فرمائی گئی ہے میراث کے باب میں کہ جیسے ہی انتقال ہو 3 دن کے اندر اندر میراث کو تقسیم کر لیا جائے۔ ہمارے اکابر خصوصاً حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عبادات پر اتنا زور نہیں دیتے تھے جتنا معاملات پر زور دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت کے خانقاہ میں کوئی آتا تھا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صوفی اور عابد بننا ہو تو کسی اور خانقاہ میں جاؤ، انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ۔ یہ مسائل انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا صوفی، بڑا ذکر کرنے والا، بڑا تہجد گزار، لیکن جہاں معاملات کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرض کا مسئلہ، بہنوں کی میراث کا مسئلہ، بھائیوں کی میراث کا مسئلہ، یہ سب کے سب مسئلے چوپٹ ہیں، اور اپنے سر پر نہ معلوم کتنوں کے گناہ کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی عاقبت اور آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہا ہے، اپنی جہنم تیار کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر میرے بھائی نے، میری بہن نے مجھ کو معاف نہیں کیا تو یاد رکھو ہم سے بڑھ کر ذلیل ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میراث کے مسئلے میں بہت حساس رہے، قناعت والی زندگی پیدا کریں۔ کل جو رات میں نے عشاء کے بعد بات کی تھی، قناعت والی زندگی پیدا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القناعت کنز لا یفنا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ کن قانیا تکن اغنی الناس، قناعت اختیار کر لو تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ قناعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے حصے میں جتنا آیا اس پر میں راضی ہوں، اس پر میں خوش ہوں، بس اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اگر اس پر ہم خوش ہیں تو یاد رکھو ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جنت عطا کر دے گا۔ ہمارا دل جو ہے نا وہ جنت بن جائے گا، اس لیے کہ دن میں بھی آرام، رات میں بھی سکون، بہت اطمینان سے نیند آئے گی۔ اور یاد رکھو اگر مال دبایا ہے بہن کا، بھائی کا، میراث کا یا کسی اور کا، تو خوب یاد رکھو ظاہراً تو بڑا مکان اور شاندار ہے لیکن اندر میں دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت پریشانیوں میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ یہ گویا کہ دنیا بھی جہنم بن چکی ہے ہمارے لیے، آخرت تو بننے ہی والی ہے لیکن دنیا بھی ہمارے لیے جہنم بن چکی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، مجھے 1-2 واقعے یاد آئے۔ ایک تو ہمارے اکابر نے نقل کیا ہے کہ کسی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حالات ہوئے؟ فرمایا کہ میں نے کسی سے ایک سوئی لی تھی پڑوسی کے پاس سے، اور وہ سوئی میں واپس کرنا بھول گیا، جس کے نتیجے میں عذاب میں پکڑا گیا ہوں۔ آپ انداز لگائیں کہ ایک سوئی کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے وہاں کسی کی رشتہ داری نہیں، وہاں تو تقوی چلے گا، وہاں کوئی رشتہ داری چلنے والی نہیں ہے کہ اللہ کسی کا رشتہ دار ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پر معاف کر دے، اس کو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کر کے بار بار منت سماجت کر کے حضرت کو مدینہ شریف کی دعوت دی تھی،
اور فرمایا حضرت آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بھرپور خدمت کریں گے۔ یہ مدینۃ المنورہ کے سرداروں میں سے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے تھے۔ غزوہ خندق حضرت کو ان سے بڑی محبت تھی، ان کو بھی حضرت سے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ خندق میں ان کو یہاں تیل لگا جس کی وجہ سے ان کا زخم بھر گیا اور وہ رگ میں لگا تھا، نس میں لگ گیا تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے قریب ان کا خیمہ بنا لیا تاکہ بار بار ان کی عیادت ہوتی رہے اور بار بار ان کی بیمار پرسی ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اللہ اگر آئندہ بھی اگر اہل مکہ کے ساتھ قتال ہے تب تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اٹھا لے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور وہ زخم بھر گیا اور پک گیا اور پھٹ گیا اور اس میں سے خون نکل آیا، آپ کا انتقال ہوا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام بے چین ہو کر ان کے مکان کی طرف اتنی تیزی سے چلے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت تو چل رہے تھے، ہمیں پیچھے دوڑنا پڑ رہا تھا، حتیٰ کہ ہماری چپلیں پاؤں سے نکل رہی تھی۔ حضرت اتنی تیزی سے سعد بن معاذ کے مکان پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد جب سعد کا جنازہ پر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن، آج سعد کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ کیسی موت ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے۔ حضرت فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، اتنی مبارک موت۔ لیکن جہاں ان کی تدفین ہوئی، دفن کیا، کہ حضرت زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی تیزی سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ خوب تسبیح پڑھنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی کہ آپ اتنی تیزی سے کلمات اور تسبیحات پڑھنے لگے؟ فرمایا سعد کو جیسے ہی ہم نے رکھا اور بند کیا، قبر نے میرے ساتھ کو پکڑ لیا، دبا دیا۔ میں نے بار بار تسبیح پڑھ کے اللہ سے کہا اللہ تیری تعریف ہے میرے ساتھ کو چھوڑ دے، یا اللہ تیری تعریف ہے میرے ساتھ کو چھوڑ دے، تو حق تعالیٰ نے قبر کو حکم دیا اور چھوڑ دیا۔ آپ انداز لگائیں کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے جب قبر ان کو پکڑ سکتی ہے تو میرا آپ کا کیا حال ہو۔ اس لیے بلا وجہ اپنی اولادوں کے خاطر خامخواہ کے لیے ہم لوگوں کے حقوق کو دبا کر، بہن کا، بھائی کا، رشتہ داروں کا، چچا کا حقوق دبا کر کے ہم اپنی اولاد کو خوش کر کے جا رہے ہیں، اور بے وقوف ہیں ہم کہ اپنی قبر کے انگارے بھر رہے ہیں، اپنی جہنم کو تیار کر رہے ہیں۔ تو خواب میں انہوں نے بتایا کہ میں نے سوئی لی تھی اور وہ میرے پاس رہ گئی ہے جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں، اس سوئی کو واپس کیا گیا تو رب کریم نے ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا۔ یہ تو بزرگوں نے واقعہ نقل کیا ہے۔ خود چند سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے میرے سامنے اس حاجز کے سامنے ایک واقعہ آیا تھا۔ ایک صاحب نے مجھ کو تعبیر پوچھی خواب کی کہ میری امی بار بار خواب میں آ رہی ہے اور ایک سونے کی انگوٹھی بتا رہی ہے، اور امی کا حال یہ ہے کہ آگ سے جلی ہوئی لگتی ہے، ساری سیاہ ہو چکی ہے اور جلی ہوئی لگتی ہے، اور یوں انگوٹھی بتاتی ہے، رنگ بتاتی ہے بار بار۔ بات سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، میں نے کہا ہو نہ ہو ماں کے پاس کسی کی انگوٹھی تھی جو رہ گئی ہے، اور رشتہ داروں کو، آپ کے بھائی بہنوں کو پوچھ لو، اگر کسی کے پاس ہو تو پھر اڑوس پڑوس میں پوچھ کر کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ جب بہنوں کو، بھائیوں کو جمع کر کے اس خواب کو بیان کیا گیا تو ایک بہن نے بتایا کہ ہاں میرے پاس ہے، اور وہ انگوٹھی ماں نے دی تھی، اور ہمارے ہی محلے کی ایک عورت نے، چونکہ اس کا شوہر شرابی تھا اس لیے اس عورت نے میری ماں کے پاس اس کو امانت رکھی تھی کہ کہیں میرے گھر میں رکھوں گی تو میرا شوہر شرابی ہے، اس کو بیچ نہ دے، اس لیے میرے اپنی امی کے پاس بطور امانت کے رکھ گئی تھی۔ وہ انگوٹھی ماں نے مجھ کو دے دی، اور اس عورت کو یوں کہا کہ بیٹی بہن گم ہو گئی تیری انگوٹھی، تو ایک امانت تھی چھپا دی، اور اس کو کہا کہ گم ہو گئی۔ وہ انگوٹھی مجھے دی ہے، اس انگوٹھی کو واپس کیا گیا۔ اس کے 3 دن کے بعد والدہ خواب میں آتی ہے اسی لڑکے کو اور کہہ رہی ہے بیٹا اللہ جزائے خیر دے، آج 2 مہینے کے بعد میری رہائی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو،
ہم حقوق العباد کے مسئلے میں، میراث کے مسئلے میں اپنی بہن اور بھائیوں کے حقوق کو دبا کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اولاد تو عیاشی کرے گی، ہم اپنی قبر کو جہنم سے بھر لیں گے، سانپ اور بچھو کا پتارا بنا دیں گے اپنی قبر کو، اور سانپ اور بچھو کا کھارا بنا دیں گے۔ یہ ہماری حماقت اور بے وقوفی ہے کہ چند ٹھیکروں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر یہ جو ہے ہم اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو میراث کو صحیح طور پر انصاف کرتے ہوئے جو حقوق بھائی کے لگتے ہیں، جو حقوق بہن کے لگتے ہیں، ان تمام کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تاخیر نہ کریں اس کے اندر کہ ابھی کیا ضروری ہے، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو ماں کی ہڈیاں بھی جو ہے بدن بھی ایسا ہی ہوگا اور باپ کا بدن بھی نہیں۔ اسی باپ اور ماں کے رب نے ہم کو کہا ہے کہ میراث تقسیم کر دو، تو ہم اللہ کی مانیں گے یا اپنی چلائیں گے؟ ہمیں حق تعالی جل شانہ کی بات کو مان کر کے فوری طور پر میراث کے مسئلے میں قدم اٹھانا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا دستور، بعض بزرگوں کا دستور تو یہ تھا کہ لوگ ان کو ماننے والے تھے، تو جہاں تدفین ہوتی تھی کہ دفن کرنے کے بعد وہ بزرگ انہی کے مکان پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے تھے بھائی گھر کا سارا حساب کر لو، اس لیے کہ مرنے والا جتنی چیز چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کی ملکیت ہے وہ سب کا سب میراث ہے، حتیٰ کہ سوئی بھی چھوڑ کر کے گیا ہے تو میراث ہے۔ اور میراث کا مسئلہ سمجھو، اگر کسی کو دینا ہے آپ کو، تمام ورثہ راضی ہے تو ہی دے سکتے، سارے ورثہ جتنے بھائی بہن ہیں وہ سب کے سب راضی ہو تبھی تم کسی کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو دینا تھا اور ایک وارث بھی منع کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، اس کے حصے کو باقات کر دیا جائے اور پھر باقی لوگ اپنے حصے کے اندر سے دے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر نابالغ وارث اس میں آ چکا ہے تو نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے نابالغ وارث اگر اجازت بھی دیتا ہے تو بھی آپ اس کا حصہ کسی کو دے نہیں سکتے ہیں۔ مثلا 3 بھائی ہے، 4 بہنیں ہیں، کل ملا کر کے 7 ہے، اس میں ایک نابالغ بچہ بھی ہے، یعنی بھائی یا بہن نابالغ ہے۔ اب لوگوں نے سوچا کہ ماموں غریب ہے کچھ ان کو دے دو، چچا غریب ہے کچھ ان کو دے دو۔ اب سارے رشتہ دار، سارے بھائی بہن کہہ رہے ہیں کہ ہم دے دیں، وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم دے دیں، لیکن نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس کا پورا حصہ نکال دو، باقی جو 6 بچے ہیں اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 7 وارث بالغ ہے لیکن ایک بھی وارث اس کے اندر منع کر رہا ہے کہ مجھے میرا حصہ نہیں دینا ہے، آپ میرا حصہ مجھے دے دیجئے، میں جو چاہوں گا کروں گا، تو اس صورت میں ان کا حصہ نکال دیا جائے، باقی لوگ اپنا حصہ ملا کر کے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل کی بنیاد اس لیے ہے کہ یہ جو میراث کے حصے ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، اور اللہ کے بنائے ہوئے حصوں کے اندر کوئی منمانی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اپنی عقل نہیں چلا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علم الفرائض وعلموها، علم فرائض کو سیکھو، علم میراث کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، فإنها نصف العلم، یہ تو آدھا علم ہے، لیکن میراث کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلم الفرائض قبل الظانین، فرمایا علم میراث کو سیکھو اور عمل کرو اس سے پہلے کہ عقلی گھوڑے دوڑانے والے بیٹھ جائیں گے اور اپنی عقل سے وہ بلی کی طرح تقسیم کرنے بیٹھ جائیں گے، کہ بلی جب تقسیم کرنے بیٹھی تو آدھا اس کو دیا، آدھا اس کو، اس کا پلڑا جھکا تو اس میں سے کھا لیا، اس میں جھکا تو اس کا کھا لیا، تو لوگ عقل سے تقسیم کرنے بیٹھ جائیں گے جو شریعت کے خلاف ہے۔ حق تعالی جل شانہ ومن والہ میراث کے مسئلے کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میراث کے مسائل جو ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ماں کا حصہ نہیں دیتے، کہتے ہیں ماں تو ہمارے ہی ساتھ رہتی ہے نا، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ ماں تو ہمارے ہی ساتھ رہتی ہے، تجھے حصے کی کیا ضرورت ہے، ماں کا حصہ نکال کر کے اس کو دے دو، وہ چاہیں تو اپنے کسی کام میں استعمال کریں، وہ کسی کو ہدیہ کر دیں، وہ چاہے اپنی اولاد کو دے دیں، اس کے اندر ہمیں کوئی بولنے کا حق نہیں ہوگا، اس کا حصہ نکال کر کے دے دیا جائے۔ اور اولاد کا یہ کہنا کہ ماں تو ہمارے ہی ساتھ رہتی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اولاد اگر ماں کو کھلا رہے ہیں تو،
کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اگر باپ کو کھلا رہے ہیں تو ساری زندگی انہوں نے کھلایا ہے, تو اگر آپ کھلائیں گے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے, اور اس احسان کے اندر دب کر کے اپنے والد یا والدہ کے حصے کو دبا نہیں سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہن کا نکاح ہوا تھا تو ابا جی نے جو ہے ان کو جہیز دے دیا تھا, ان کو بہت لمبی چوڑی رقم اس وقت دے دی تھی, یہ ادا ہو گئی. یاد رکھیں جہیز وہیز کے مسئلے کے ذریعے سے میراث ادا نہیں ہوتی. میراث کا مسئلہ مستقلاً الگ ہے. موت کے بعد جتنا مال نکلتا ہے اس میں سے بہن کا حصہ اپنی جگہ ثابت ہوگا. اور کوئی زبردستی اگر بہن کو منواتا ہے معاف کروانے کے اوپر کہ بہن معاف کر دیں, یعنی اس طرح کے حالات بنا لیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر بیچاری بہن مجبور ہو کر کے کہہ دیتی ہے کہ یہ بھائی قطع تعلق کر لے گا, میرے ساتھ دوستی نہیں رکھے گا, بھائی چارگی نہیں رکھے گا, تو مجبوراً وہ بول رہی ہے. یاد رکھیے زبردستی کے سودے پر معاف نہیں ہوتا ہے. وہ معافی کے الفاظ بولے گی تو بھی معاف نہیں ہوا, قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس لیے ان مسائل کو بہت سمجھے. اللہ تعالی حرام کی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حلال کا لقمہ قناعت کے ساتھ کھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب.